نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں فرمایا فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے had his want fulfilled of her, we joined her in marriage to you. یہ حضرت بی بی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فرمایا. یعنی آسمانوں میں اللہ نے ان کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. یہ حضرت بی بی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ اور مقام بیان ہو رہا ہے اس آیت کے اندر کہ شی از دی اونلی وائف among the wives of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نکاح اللہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. ظاہر ہے اس سے ان itself ان کا ایک اسٹیچر، ایک مرتبہ اور ایک مقام پتہ چلتا ہے. حضرت بی بی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ جو تھیں، یہ ان کا اوریجنلی نام برا تھا، بٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کر کے زینب رکھ دیا. برا کا مطلب ہوتا ہے پائٹی، بہت جو پاک صاف ہوتا ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ فرمایا کرتے تھے لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم، کہ اپنے آپ کو خود بخود ڈونٹ کال یور سیلوز پائس اینڈ جینرس، اپنے آپ کو خود بہت ہی پائس یا جینرس یا اس طرح کی ٹائٹلز نہ کہا کرو یا اس طرح سے نہ بلایا کرو، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اصل میں پائس ہے اور جینرس ہے. تو اس وجہ سے اس نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا سے چینج کر کے ان کا نام زینب رکھ دیا. یہ ظاہر ہے جیسے کہ ہمیں ہسٹورینز کی رائٹنگ سے پتہ چلتا ہے، ان کے جو والد صاحب تھے جہش ابن رکاب، ان کا تعلق بنو اسد سے تھا، اور ان کی جو والدہ تھیں امیہ بنت عبد المطلب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹرنل اینٹ تھیں، یعنی کہ پھوپھی تھیں. اس وجہ سے ہی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹرنل کزن ہوا کرتی تھیں. تو شی واز ظاہر ہے امنگ دا ویری ارلیسٹ امنگ دا بلیورز ہو بلیوڈ ان اسلام. ان کے بارے میں ظاہر ہے جیسے ہم نے ہماری نظر سے گزرتا ہے، امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانت قدیمۃ الاسلام وقال زہری زینب من المہاجرات الاول، کہ یہ امام زہری کا قول ہے کہ یہ شی واز این ارلی بلیور ان اسلام، اور یہ جو تھیں یہ she was among the earliest to make ہجرہ من المہاجرات الاول، جو شروع کے بالکل مہاجرین میں سے یہ تھیں. ان کی بارے میں کچھ بیک گراؤنڈ اس طرح سے تھا کہ یہ شروع سے ہی ظاہر ہے بہت ینگ تھیں اور اسلام انہوں نے قبول کر لیا. ان کے بھائی بھی عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ بہرحال شروع سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹریننگ کے اندر تھیں وین شی واز ویری ینگ. تو شروع سے ہی ان کا ایک سارٹ آف تعلق تھا، اور اسلام سے کیونکہ ظاہر انیشل بلیورز میں سے تھیں اور پورا جو ریلیجن کے بارے میں شروع سے ان کو ایک ڈسٹنگش نالج حاصل تھی. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اڈاپٹڈ سن تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کا نکاح کرنا چاہا. اب اس میں ظاہر ہے تھوڑی سی قباحت کی بات اس طرح سے، اس زمانے میں ظاہر ہے جہالت کا زیادہ زمانہ تھا، اینڈ شی واز دا گرینڈ ڈاٹر آف اے چیف آف قریش. عبد المطلب جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کا ایک نام تھا، ہی واز جو چیف آف ٹرائب تھے ان کے قریش کے، وہ تھے. تو ظاہر ہے ان کی یہ نواسی ہوتی، اور اس کے علاوہ بھی جو ان کے
والد بھی تھے، وہ بھی بہت ہی نوبل فیملی سے تھے، جہاش بن رکاب. تو ایک ان کا ایک ایک سٹیچر اس زمانے کی اعتبار سے بہت اپر ایلیٹ کلاس میں ہوا کرتا تھا. اس اعتبار سے ایک معیوب سی بات تھی کہ ان کا نکاح ایک زید رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، اور پھر انہیں آزاد کر دیا اور اپنا ایڈاپٹڈ سن بنا لیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. تو ان کے رشتے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا تو انیشلی شی واز ناٹ کوائٹ، ان کا اس کے بارے میں اچھا اوپینین نہیں تھا، اینڈ شی ریجیکٹڈ دا پرپوزل. اور ان کے جو بھائی تھے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اس ریلیشن شپ کے بارے میں ایکسیپٹ نہیں کیا. طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم had himself conveyed زید's proposal to زینب کہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زید رضی اللہ عنہ کا پروپوزل حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے لیے جب بھیجا تو انہوں نے بہرحال ریجیکٹ کر دیا. اور پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے آیت نازل ہوئی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، کہ یہ کسی مومن یا مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اسے اس کو ایکسیپٹ نہ کریں. تو بہرحال یہ بہت ہی سخت آیت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی پرٹیکولرلی. اور ویسے بھی ظاہر ہے جنرلی جب اللہ اور اس کا رسول کوئی آرڈر دے رہے ہیں تو اس پہ تو بالکل سر جھکا کے ایکسیپٹ کرنا ایک مسلمان کی شان تھی. تو بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے they submitted to the command of Allah and His Messenger صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زید رضی اللہ عنہ کا جو ڈاور تھا زمانے کی، جو بھی ایک آج بھی عربوں میں از ویری کامن کہ مرد کا جو ہوتا ہے ذمے، وہ عورت کی ڈاوری ایک ٹریڈیشنل فارم میں سیٹ کرتا ہے. تو بہرحال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیٹ کی، رفلی جو روایات سے پتہ چلتا ہے 10 دینارز وچ از اباؤٹ 4 تولہs گولڈ، اور ساتھ میں 60 درہمز وچ از اباؤٹ ایکویولنٹ ٹو 18 تولہs آف سلور، اور ساتھ میں ایک لوڈ بیئرنگ اینیمل بھی تھا، جانور تھا، مویشی جسے کہا جائے گا، یا اور اس کے ساتھ ہی پھر وومنز گارمنٹ ساتھ میں کپڑے تھے، اور پھر 50 مڈ ویٹ اور 10 مڈ ڈیٹس بھی ساتھ میں دیے. ابن کثیر نے یہ لکھی ہیں ڈیٹیل ساری. تو بہرحال مڈ ایک اس وقت کا ایک ویئنگ بیلنس سارٹ آف تھا، وہ 50 مڈ ویٹ اور تقریباً 10 مڈ ڈیٹس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں دی. اور پھر 4 تولہ گولڈ تھا، 18 تولہ سلور تھا، 10 دینارز کے، اور 60 درہم سلور، اور پھر ساتھ میں مویشی. یہ سب ان کا ڈاور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. بہرحال لیکن وہ جو ہپوکریٹ سے مدینہ کے، وہ بہت زیادہ they used to criticize or make a lot of noise regarding this whole matter because زید رضی اللہ عنہ was a freed slave، اور یہ قریش کے ایک بڑے خاندان سے تھیں، اور ظاہر ہے ایک sort of دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ ڈفرینس تھا ان کے سٹیچرز کے اندر. تو اس پر وہ انہیں انٹائز کیا کرتے تھے، اور شی سارٹ آف بیکیم شارٹ ٹیمپرڈ، اینڈ جو مسچیف تھی ہپوکریٹس کی کاسٹ سارٹ آف اے ڈس آرڈر ان دا ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ، جس کی وجہ سے ان کی آپس میں بن نہیں پا رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ریکویسٹ کی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس رشتے کو ختم کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو. اور پھر انہوں نے دوبارہ ریکویسٹ کی، اور اس کے اوپر پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 بھی نازل ہوئی، امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ کیپ یور وائف ٹو یور سیلف اینڈ فیئر اللہ، کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو. تو ظاہر ہے ایک طرف تو دونوں ہی نیک مومن مرد اور خاتون تھے کہ جو اللہ کے آرڈر کو اور حکم کو مان کر اور اس پہ چل رہے تھے، اور دوسری طرف پھر ہپوکریٹس کا ایک پروپیگنڈا تھا جو ان کے اگینسٹ جا رہا تھا. اور ظاہر ہے
جو اینڈ رزلٹ اس کا یہی ہوا بہرحال جب دونوں کی نہیں بن رہی تھی تو پھر دونوں نے آپس میں ڈسٹنس کر کے اور الگ ہو جانے کا فیصلہ کیا، اور یہ تقریباً شادی 1 سال قائم رہی ان کی۔ ظاہر ہے obviously بی بی زینب رضی اللہ عنہ had to bear all the taunts of the hypocrites جو who referred to her cynically as the wife of a freed slave، ایک kind of انہیں بےزتی والی بات بار بار کیا کرتے تھے اور sort of بہت زیادہ ٹونٹ کیا کرتے تھے، تو وہ بھی پریشان تھیں اس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی felt very grieved کہ اس ٹریجڈی کا کیا حل نکالا جائے، اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ was very sorrowful about it کہ اب کیا کیا جائے۔ اور پھر اس زمانے میں جو کسٹمز آف پری اسلامک ڈیز تھے اس میں اٹ ڈڈ ناٹ الاؤ فار اے پرسن ٹو میری ہز اڈاپٹیڈ وائفز سنز وائف، یعنی جو منہ بولا بیٹا بھی تھا اس کی بیوی سارٹ آف اصل بیٹے کے ہی حکم میں آ کے اور بہو بن کے، اور پھر اس زمانے میں یہ جائز ہی نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نکاح نہیں فرما سکتے تھے کیونکہ وہ آرڈر ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ بہرحال پھر شریعت نے اس آرڈر کو ختم کیا، منہ بولا بیٹے کو ایکچوئل جینیٹک بیٹا نہیں کہا جائے گا، اور اس پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں ہمیں پتہ بھی چلتا ہے جب آیا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، کہ بہرحال اللہ آپ لوگوں سے مت ڈریں، اللہ سے ڈریں، اور the verse not only conveyed Allah's permission but also gave his command that the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم should marry حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ۔ تو اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ہی بھیجا اپنی طرف سے کہ زینب رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا پروپوزل آف میرج لے کے۔ جب پروپوزل بھیجا تو حضرت بی بی زینب بہت ہی نیک خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ ما انا بصانعۃ شیئا حتی او امر ربی فقامت الی مسجدہا، کہ میں کچھ بھی ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے آئی ول آبزرو استخارہ، میں اللہ سے مشورہ مانگوں گی اور میں استخارہ کروں گی، اور وہ اپنی جانماز پہ کھڑی ہو گئی نماز کے لیے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ملتی ہے ہمیں۔ بہرحال حضرت زید رضی اللہ عنہ نے یہ میسج کنوے کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس پر پھر سورہ احزاب میں آگے آیا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی مؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا، کہ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کیٹیگوریکلی پھر فرما دیا کہ جب زید رضی اللہ عنہ کا ان سے معاملہ ختم ہو گیا تو وی جوائن ہر ان میرج ٹو یو ان آرڈر دیٹ دیر شوڈ بی نو بلیم فار دا بلیورز ان میرنگ دا وائفز آف دا اڈاپٹیڈ سنز ہو ہیو ہیڈ دیئر وانٹ فلفلڈ آف دیم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا اور یہ کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا کہ اڈاپٹیڈ سن کی بیوی اصل جینیٹک سن کے حکم میں نہیں آ سکتا، ظاہر ہے اڈاپٹیڈ سن، تو اس لیے اللہ نے خود ان کا نکاح آسمانوں میں کر دیا۔ تو بہرحال بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو میرج تھی وہ اس دنیا میں نہیں کانٹریکٹ ہوئی تھی، اور یہی ان کا وہ نکاح تھا جو اللہ نے خود آسمانوں میں فرما دیا، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایات میں ہمیں پتہ بھی چلتا ہے، اور دوسری احادیث کی کتابوں میں مسلم شریف میں آتا ہے فنزل القرآن وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل علیہا بغیر اذن، کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، کہ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا، تو نکاح ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت ان کے پاس تشریف لے گئے۔ تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ خاص طور سے اس پہ she used to take pride in the fact that her marriage was concluded by Allah subhanahu wa ta'ala himself, whereas the other wives of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں تھیں وہ اس دنیا میں ہوئی تھی۔ اور اس پر صحیح بخاری میں ایک روایت بھی ملتی ہے وَكَانَتْ تَفْخُرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تقول زوجکن اہلیکن وزوجنی اللہ من فوق 7 سماوات، کہ دوسری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیائیں تھیں ان سے کہا کرتی تھی کہ تم لوگوں کی تو شادی تمہارے اہل ویال نے، فیملی ممبرز نے کروائی ہے، لیکن میری جو یہ زوجیت ہے، جو شادی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کرائی ہے من فوق 7 سماوات، 7 آسمانوں کے اوپر، ہیونز ابو دا ہیونز۔ اور اگین ان صحیح بخاری ایک اور بھی ورڈز ہمیں اس طرح کے بھی ملتے ہیں وَكَانَتْ تَفْخُرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ تَقُولُ أَنَّ اللَّهَ أَنكَحَنِي فِي السَّمَاءِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا نکاح آسمانوں میں کروایا۔
تو اس طرح کے بہت سملر احادیث کی کتب وغیرہ میں ہمیں بہت سارے دوسرے ملتے ہیں. اس پہ ظاہر فخر کی بات بھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ان کا نکاح آسمانوں میں فرما رہے ہیں. یہ فتح الباری وغیرہ میں ہمیں بڑی ڈیٹیلز ملتی ہیں. اور بہرحال ابن ہشام نے ایک چیز لکھی ہے کہ دنیا میں بھی ان کا نکاح الگ سے پھر ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ڈاور تھا اگین وہ فکس کیا تھا تقریباً 400 درہمز کے قریب. یہ تہذیب سیرت ابن ہشام کے اندر انہوں نے لکھا ہے وتزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش بن ریاب الاسدیہ زوج ایاہ اخوها ابو احمد بن جہش واصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 400 درہم، کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور ان کا 400 درہم کے قریب مہر رکھا. تو اسی حوالے سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس جو آیت ہے فلما قضا زید منا وطرا زوجناکہا، اس کی تفسیر میں لکھا ہے سورہ احزاب کی وکان الذی ولی تزوجها منها وهو الله عز وجل بمعنی انه اوحى الیہ ان يدخل علیہا بلا ولی ولا عقد ولا مہر ولا شہود من البشر، کہ یعنی اس کا جس یہی ہے کہ the wedding was not held on this earth neither were there any witnesses nor were there any dower determined، یعنی اس دنیا میں ان کا نکاح نہیں ہوا تھا بلکہ ان کا نکاح خود اللہ نے کروایا تھا آسمانوں میں، اور اس نکاح کا کوئی ولی، کوئی عقد یعنی کانٹریکٹ نہیں تھا، کوئی مہر نہیں تھا، کوئی شاہد گواہ نہیں تھے لوگوں میں سے، یہ اللہ نے خود آسمانوں میں کر دیا تھا. اور علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے بھی تفسیر فتح الباری میں جو ہمیں ملتا ہے ورس نمبر 4 پیج والیوم 4 جو فتح الباری کی ہے، فتح القدیر کی تفسیر فتح القدیر کی جو والیوم 4 پیج نمبر 285 میں ہمیں ملتا ہے، علامہ شوکانی رحمہ اللہ کے حوالے سے جو لکھتے ہیں کہ فلما علم اللہ بذلک دخل علیہ بغیر اذن ولا عقد و تقدیر صداقہ ولا شیء مما هو معتبر فی النکاح فی حق امتہ، وکیل المراد به لا مر له بأن يتزوج اول اولا به وجاءت الاخبار صحیحتی. It says the same thing کہ اللہ نے ان کی شادی آسمانوں میں کر دی، اور because of which there was no need to conduct any rites or rituals on this earth again. تو ظاہر ہے اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا، ایک کام کر دیا، اب اس پہ دوبارہ کرنے کا ظاہر ہے there was no necessity. تو اسی لیے اکثر اسکالر جو تھے وہ فرسٹ اوپینین کی طرف ہی جاتے ہیں کہ ان کا نکاح آسمانوں میں ہو گیا تھا اور دنیا میں اس کی ضرورت نہیں تھی. اینی ویز ان کی جو پوری شادی تھی آف کورس پہلے زید رضی اللہ عنہ سے ڈیمونسٹریٹس اسلامک اکوالٹی. اٹ شوز دیٹ a wealthy daughter may be married to a freed slave. اکوالٹی کا اس سے بڑا اگزامپل اور کیا ہو سکتا ہے، اور دوسری چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کے لیے اپنے ان سیلف مسلمان کے رائٹس نہیں ہوتے، جبکہ اللہ اور اس کا رسول ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے کیا. اور ظاہر ہے انہوں نے کیا، اور اسی قربانی کی پھر انہیں بہت ہی زیادہ بعد میں اللہ نے ریوارڈ بھی کیا. شی واز ریوارڈڈ ایمپلی فار ہر سیکریفائس ارلیئر، جو انہوں نے کیا تھا ایک قریش کے اتنے بڑے خاندان سے ہونے کے باوجود ایک فریڈ سلیو سے نکاح کر کے، تو اللہ نے انہیں ایمپلی ریوارڈ کیا ان کا نکاح خود کر کے آسمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ بھی تو ظاہر ہے انہیں ام المومنین سیدہ زینب کا ٹائٹل جو آنے والی نسلوں تک، اسلام ہمیشہ تک رہنے والی دنیا تک لوگ جانیں گے، وہ ام المومنین کے ٹائٹل سے جانیں گے. یہ ان کی قربانی کا ہی ظاہر ہے انہیں ایک ریوارڈ ملا. اور ان کی ایک ون آف دی اونلی شادی تھی جس کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسپلینڈڈ ولیمے کا ایک فیسٹ کیا باقاعدہ. صحیح بخاری میں ہمیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے جس میں لکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولما علی احد من نسائی ما اولما علیہا بشات، کہ میں نے نہیں دیکھا، یا انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ انہوں نے کسی بھی اپنی اہلیاؤں میں سے کسی کے ساتھ شادی کے بعد ولیمہ کیا ہو ایسا کہ جو ان کے لیے ساتھ کیا تھا ان کے ولیمے پر، اور باقاعدہ ایک بکری وغیرہ کا اہتمام کر کے اور وہ کھلوائی تھی. اس میں پھر ہمیں آگے ڈیٹیل یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف وغیرہ میں ہمیں ملتی ہیں روایات. اور ام سلیم رضی اللہ عنہ جو تھیں ام سلیم رضی اللہ عنہ جو تھیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ، انہوں نے شی سینڈ سم ہیز اور سم ادر فوڈ ایٹسیٹرا فار دا ویڈنگ فیسٹ ایز ویل.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ اس کے لیے نامنیٹ کیا کہ تم جاؤ اور جو صحابہ کے نام لے کے بتائے کہ ان سب کو بلاؤ اور راستے میں جو ملے سب کو بلاؤ اس ولیمے کی دعوت پہ. اور جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ایک اسٹوڈنٹ شاگرد تھے جعد، وہ انہوں نے جب پوچھا کہ اس ولیمے پہ کتنے لوگ تھے، تو اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تقریباً 300 کے قریب لوگ تھے. 300 لوگوں نے یہ ولیمہ اٹینڈ کیا. ایک بڑی سی ڈش میں کھانا آیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو ٹرن بائی ٹرن ان شفٹس آف 10 پرابیبلی 10 لوگ آتے، وہ کھانا کھاتے اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈش میں سے ان کو کھانا دیتے اور وہ کھاتے اور چلے جاتے، اور پھر اور آتے اور ایسے باری باری کھلوایا. اور پھر بعد میں جب سب کھا چکے تو انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ ڈش لے جائیں. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں I could not say whether the food in the dish was before serving the guests was more or after they had been served. یعنی جب کھانا کھا چکے تھے اس کے بعد بھی یہ تھا کہ وہ ڈش اتنی ہی فل تھی. یہ تو ظاہر ہے نبوت کا ایک میریکل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. تو بہرحال صحیح مسلم کے اندر یہ فرماتے ہیں. اور اسی ولیمے کے حوالے سے ہی جو حجاب کا بھی حکم تھا وہ ہمیں ملتا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا البیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا البیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق واذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب. یعنی ظاہر ہے لوگ even after the feast was over, some people were engrossed in conversations اور وہاں باتوں میں لگے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے کہ شاید یہ اب چلے جائیں. تو لوگوں کو ظاہر ہے مینرز سکھانے کے لیے آیت نازل ہوئی جس میں کیٹیگوریکلی جو اللہ کی کمانڈز تھی وہ آئیں کہ no one must enter, first of all no one must enter the prophet's house uninvited. کوئی بغیر اجازت کے ان کے گھر تشریف نہ لائے. اور پھر سیکنڈ آرڈر جو اس آیت میں ہمیں پتہ چلا سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں وہ یہ تھا کہ ایون اف انوائٹڈ، اگر کوئی گھر آتا ہے تو نہ وقت سے پہلے آئے اور نہ پھر وقت جب مکمل ہو گیا، اب کھانے کا وقت ختم ہو گیا تو اب یہاں سے تشریف لے جائے، بلا وجہ وہاں نہ بیٹھا رہے. اور پھر تھرڈ آرڈر یہ بھی ملا کہ اگر پروفٹس وائفز آر ریکویسٹڈ فار اینی تھنگ، دا ریکویسٹ مسٹ بی میڈ فرام بیہائنڈ اے کرٹن. ڈائریکٹ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیاؤں میں سے کسی اہلیہ کو اپروچ نہ کرے بات کرنے کے لیے بھی. تو the verses that follow this one in the Quran give commands pertaining to Allah's messengers wives جو رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں. بہرحال یہ سورہ احزاب کے اندر بہت ساری ڈیٹیل میں ہمیں اس کی تفاسیر وغیرہ میں سب ڈیٹیلز ملتی ہیں. تو کمنگ بیک ٹو حضرت بی بی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، ان کی بہت سارے ایک میرٹس تھے. شی ہیڈ ایکسلنسیز. فرسٹ آف آل موسٹ آف کورس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ان کا نکاح آسمانوں میں فرمایا. پھر دوسرا یہی کہ شی واز امنگ دا کلوزسٹ آف آل دا وائفز ان ٹرمز آف فیملی ٹائز. پھوپھی ذات بہن سارٹ آف پھوپھی کی بیٹی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ظاہر ہے پیٹرنل کزن تھی. اور پھر یہ کہ ایک اور میرٹ ان کا دیکھا جائے تو سورہ احزاب کی اتنی ساری آیتوں میں ان کے بارے میں ہی ذکر آیا. یہ ساری جو ہم نے پڑھی حضرت زید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور پھر نکاح کرنے کے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہونے کے اللہ نے کیا جو، اور پھر یہ پردے کے احکامات، یہ سب انہی کے متعلق نازل ہوئے سورہ احزاب کے اکثر آیتوں میں. She was a God-fearing, righteous and generous woman. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ جو تھی said that Zaynab رضی اللہ عنہ was a very righteous one who fasted often and keep vigil in the night. یعنی بہت زیادہ روزے دار، پرہیزگار اور متقی، اور نمازیں روزے اور اس کے اہتمام کرنے والی خاتون تھی. اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے بارے میں فرماتی ہیں، قالت عائشہ وہی التی کانت تسامینی منہن فی المنزلۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم ارى امرأة قط خیرا فی الدین من الزینب واتق اللہ واصدق حدیثا واوصل للرحم واعظم صدقہ واشد ابتذار لا لنفسها فی العمل الذي تصدق به وتقرب به الى اللہ ما عدا سورة من حد كانت فيها تسر منها الفینہ. کہ
I did not see any woman more pious, God-fearing, righteous, truthful, given to joint ties of relationship, giver to charity and devoted to Allah than Zainab, of course. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتی تھی. اور علامہ شمس الدین ذہبی نے ایک اور has quoted in سیر عالم نبالا about حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ فرمایا جنہوں نے فرمایا یرحم اللہ زینب لقد نالت فی الدنیا الشرف الذی لا یبلغ الشرف ان اللہ زوجها ونطق بالقرآن وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا اسرعکن لحوق کن اطولکن باعا بشر فبشرها بسرعۃ لحوقها به وهي زوجته فی الجنہ. ظاہر ہے کہ اللہ may Allah have mercy on Zainab, she attained honor in this world itself which no honorable person can match. اللہ سبحانہ رحم فرمائے زینب پر رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے ایک آنر اٹین کیا تھا اس دنیا میں بھی جو کسی دوسرے کے میچ کرنے کے لیے پاسبل نہیں ہے. اللہ نے سب سے پہلے تو ظاہر ہے یہی کہ ان کا نکاح خود فرمایا، اور یہ کہ مینشن ان دا قرآن کے بارے میں قرآن میں باقاعدہ آیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خود گڈ نیوز دی. وہ گڈ نیوز کیا تھی؟ جب کہ فرمایا اطولکن باعن فبشرها بسرعۃ لحوقها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے میری بیویوں میں سے وہ مجھ سے سب سے پہلے ملے گی. تو اس روایت میں جو یہ شمس الدین ذہبی نے لکھا ہے سیر عالم اور نبلا میں، اطولکن یدن جو ہوتا ہے لفظ، یا اطولکن باعن، یہ ایک ایکسپریشن ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جنراسٹی، زیادہ جو صدقہ خیرات کرنے والی، جس کے بڑے ہاتھ ہوں. تو اس میں کنفیوژن ہوا. اکثر جو اہلیائیں تھیں امہات المؤمنین تھی وہ یہ سمجھی کہ شاید اس سے ہاتھوں کا تعلق فزیکل باڈی کے ہاتھ سے ہے، جس کے لمبے ہاتھ ہوں گے وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی. تو لیکن بہرحال دا فیکٹ واز کہ زینب رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ تو شارٹ اسٹیچرڈ تھیں، اور فزیکلی تو ان کے ہاتھ دوسری اہلیاؤں امہات المومنین سے لمبے نہیں تھے، لیکن وہ جنراسٹی میں بہت آگے تھیں، اور یہی وجہ غالباً شی واز دا فرسٹ ون ہو ڈائیڈ آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کانت زینب صنع الیدین فکانت تبتغ تحرز وتصدق به فی سبیل اللہ. زینب رضی اللہ عنہ جو تھیں earned with her own hands. She used to make leather items and gave her income in charity. وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتی تھی چیزیں اور انہیں چیریٹی کر دیا کرتی تھی. تو بہرحال ان کا ایک مقام تھا، مرتبہ تھا. ابن سعد نے ایک اور روایت یہاں پہ ان کے اکاؤنٹ میں نریٹ کی ہے جس میں برزہ بنت رافع قالت ارسل عمرا لزینب بعطائها فقالت غفر اللہ لعمر غیری کان اقوى على قسم هذا قالوا كله لك قالت لکی كله لکی قالت سبحان اللہ واستترت منه بثوب وقال سبوا وطرحوا عليها ثوبا واخذت تفرقه في رحمها وإيتا معها وأعطتني ما بقي فوجدنا 85 درهما ثم رفعت يداها إلى السماء فقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عام هذا. اس میں جو ان کی ایک برزہ بنت رافع جو تھیں ان کی خدمت کے لیے وہ موجود تھی، تو وہ روایت بیان کر رہی ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا سا تھیلا بھیجا گفٹس کے لیے ان کے لیے. انہوں نے پوچھا کس کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا یہ سب آپ کے لیے ہے. انہوں نے بہرحال کہا کہ یہ سب تو اور کوئی بہتر تھا جو ڈونیٹ کر سکتا تھا. اینی ہاؤ یہ برزہ بنت رافع رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے سب کا سب ڈونیٹ کر دیا، اور اینڈ میں جو بچا تھا وہ مجھے دیا. اینڈ شی کاؤنٹڈ اٹ ٹو بی 85 درہمز. تو بہرحال انہوں نے کچھ اپنے پاس نہیں رکھا، اور سب کا سب ڈونیٹ کرنے کے بعد پھر دعا فرمائی اللہم لا یدرکنی عطاء عمر بعد عامی ھذا، کہ اس کے بعد اللہ کرے کہ عمر رضی اللہ عنہ جو خلیف
امیر المومنین تھے اس وقت، خلیفہ تھے، ان کی طرف سے مجھے اب اس سال کے بعد کوئی گفٹ نہ آئے. تو اینی ہاؤ ان کی ظاہر عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس کے بعد 1000 درہمز اور بھیج دیے ان کے پاس، اور انہوں نے وہ سب کا سب ڈونیٹ کر دیا. تو اینی ہاؤ یہ ان کا ایک ٹائٹل تھا، ان کا مقام تھا. انہوں نے بہرحال دعا کی کہ اس کے بعد عمر مجھے کچھ نہ بھیجے، اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی اگلے سال آنے ختم ہونے سے پہلے ہی. اور ظاہر ہے ان کا ایک اور بہت سارے ان کے بارے میں ڈیٹیلز لکھی ہیں علماء نے، فقہاء نے، مفسرین نے، محدثین نے. لیکن ایک خصوصی طور سے جب افک کا واقعہ آیا، جو اسکینڈل حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کیٹیگورکلی کہا واللہ ما علمت الا خیرا، کہ میں عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ کی قسم میں ان کے لیے صرف خیر ہی جانتی ہوں، میں ان سے یعنی ان کے بارے میں یہ ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ وہ اس میں انوالوڈ ہیں اینی ہاؤ. تو ان کی بہرحال گواہی دی انہوں نے ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی کیٹیگورکلی، ایون دو ہر اون سسٹر حمنا رضی اللہ عنہ واز انوالوڈ ان دا اسکینڈل، بٹ شی اسٹل chose to side with عائشہ، جن کے بارے میں بعد میں قرآن میں بھی ہم نے اسٹڈی کیا، خود اللہ نے گواہی دی ان کی پاک دامنی کی. Anyhow, the Prophet ﷺ himself gave testimony of her piety and her righteousness. Sayyidah Maimuna رضی اللہ عنہ said that once the Prophet ﷺ was distributing مال فے، جو جنگ کے بعد مال فے ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ جب وہ ڈسٹریبیوشن کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ ایڈوائس دی جو عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی فیورل نہیں لگی. تو انہوں نے کمپلین کی اس پر، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خاموش کروایا اور کہا کہ ان کے بارے میں ڈو ناٹ سے اینی تھنگ ٹو ہر بیکاز شی از اواہا. پھر کسی نے پوچھا کہ اواہ کیا ہے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اواہا از اے وومن ہو از سافٹ ہارٹیڈ اینڈ ہمبل. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 75 تلاوت فرمائی، انا ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ فار بیئرنگ تھے، ٹینڈر ہارٹڈ تھے اور پینیٹنٹ تھے. تو ان کے بارے میں یہ جو اواہ کا لفظ ہے یہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یوز کر کے. اور ان سے بہت ساری احادیث نریشنز تو ہمیں نہیں ملتی، لیکن کچھ جو اکثر صحاح ستہ میں روایات ملتی ہیں ان کے بارے میں، وہ ان کے نیفیو بھانجے تھے، بھتیجے تھے، محمد بن عبداللہ بن جہش تھے، یا ام حبیبہ بنت ابو سفیان جو تھیں، یا زینب بنت ابو سلمہ، اور دوسرے کچھ صحابہ اور تابعین سے ان کی ہمیں روایات ملتی ہیں. Finally, she passed away in the 20th of Hijri, 21st Hijri, or she was the first of Prophet's wives who died after him. انہوں نے خود اپنا کفن ایک پریپیئر کر کے رکھا ہوا تھا، اور اپنی لائف میں ہی یہ وصیت کی تھی کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ بھی بھیج دیں میرے لیے کفن تو جس میں مرضی مجھے کفنا دینا. تو ان کی جو بہن تھی حمنا بنت جہش رضی اللہ عنہ، شی چوز دا ون دیٹ عمر سینٹ، جو کفن عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا ان کے لیے وہ بھیجا، اس میں ان کا کفن دفن کا بندوبست فرمایا، اور دوسرا جو تھا ان کی وصیت کے مطابق ڈونیٹ کر دیا گیا. انہوں نے وہ چیریٹی کرنے کا اپنی زندگی میں ہی وصیت فرما دی تھی. اور پھر ان کی وفات پر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذہبت حمیدہ و سعیدہ مفزع الیتامى والا رامل، کہ a praiseworthy, pious and supporter of orphans and widows has departed. بہت زیادہ تعریف کے قابل، نیک، پائس جو تھیں، اور orphans یعنی یتیم و مساکینوں کی سپورٹر جو تھیں، اور بیواؤں کی کیئر کرنے والی، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں. ان کی نماز جنازہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور انہیں پھر ان کے یہی بھانجے محمد بن عبداللہ بن جہش اور سیدنا عبداللہ بن ابو احمد بن جہش اور سیدنا عثمان بن زید رضی اللہ عنہم نے ان کو ان کی قبر مبارک میں اتارا جنت البقیع کے اندر، جہاں ان کا مقبرہ ہے. یہ جنت البقیع میں دفنائی گئیں.
بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے مقام، مرتبے اور اسٹیچر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔